نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ان علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ پارہ 29 سورہ قیامہ رکوع 1 آیت نمبر 19 تا 25۔ ثم ان علینا بیانا، خطاب خصوصی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فکر مت کیجئے، اپنے اوپر، اپنے دماغ اور ذہن کے اوپر یہ فکر سوار مت کیجئے کہ نازل شدہ آیات بینات کا صحیح مفہوم، درست مراد کیا ہے۔ قرآن کریم کے آیتوں کا معنی، مفہوم، مراد بتلانا، سمجھانا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن کریم کے ہر لفظ اور ہر لفظ کا مراد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر واضح کر دیں گے۔ وقت تبلیغ، وقت بیان، وقت قراءت، اس قرآن کو یاد رکھوانا، لوگوں کے سامنے پڑھوا دینا، یہ سب اللہ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ہدایات کے بعد قیامت کی احوال اور احوال کا دوبارہ ذکر ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز ایسا نہیں، اور نہ تمہارے پاس قیامت کی نفی کی کوئی دلیل ہے، بلکہ بات اتنی سے ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو، دنیا کی محبت میں منہمک ہو کر آخرت سے غفلت اختیار کرتے ہو، اور اس غفلت کے بنیاد پر تم قیامت کو بھول چکے ہو، چھوڑ چکے ہو۔ حالانکہ قیامت واقع ہوگی اور ضرور واقع ہوگی، ہر ایک کو اس کے اعمال پر مطلع کیا جائے گا، ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ہوگی، اور ان حالات میں بروز قیامت وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ناظرہ کا معنی ہے تر و تازہ، یعنی بروز قیامت کچھ چہرے حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت مذکورہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ، اللہ کے دیدار بروز قیامت مومنین، صالحین، متقین کو مقدر ہوگی، نصیب ہوگی، اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ صرف خوارج اور معتزلہ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ بھی کچھ فلسفیانہ شبہات کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے لیے دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جائے، ان دونوں کے مابین مسافت کی جو شرائط ہے، وہ خالق و مخلوق کے مابین اس کا تحقق ممکن نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت، زیارت، دیدار ان شرائط سے بے نیاز ہے، اور اس کا تعلق نہ کسی جہت سے ہے، نہ کسی سمت سے ہے، نہ کسی خاص شکل و صورت سے ہے، ہیئت سے ہے، البتہ درجات میں فرق ضرور ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، انبیاء علیہ السلام کے درجات تو عام مؤمنین کے درجات کے برابر تو ہو نہیں سکتے۔ باقی روایات اور احادیث طیبہ کی کتابوں میں یہ مضمون مزید وضاحت کے ساتھ
مندرج ہے بلکہ ثابت ہے کہ بعض مومنین صالحین کو شام کے وقت دیدار نصیب ہوگی، بعض متقین صالحین کو ہر وقت ہر حال میں نصیب ہوگی، اور بعض مومنین کو یہ زیارت اللہ کے دیدار ہفتے کے دن اور بعض حضرات کو جمعے کے دن حاصل ہوگی۔ والتفصیل فی تفسیر مظہری تظن ان یفعل بها فاقرا، اور وہ لوگ خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی بدترین عذاب شدید ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جزا و سزا کا تعلق ایمان پر اس کا دار و مدار ہے، اعمال صالحہ پر اس کا دار و مدار ہے، اور اصل چیز تو ایمان ہے۔ اللہ کے تمام انعامات احسانات میں سب سے بڑی نعمت بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم ایمان ہے، اور ایمان کے بعد جو ہے ایمان ہوگی تو اعمال قبول ہوگی۔ اعمال کے قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ تو ایمان پر ہے۔ اعمال تب معتبر ہے جب ایک بندہ مومن ہو، لہذا سب سے پہلے ایمان ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب جس بندے نے نہ ایمان لایا ہے نہ اعمال صالحہ اختیار کی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ قبر میں، حشر میں، بروز قیامت قدم بقدم عذاب ہوگی، سزائیں ہوگی۔ اور جس نے ایمان لایا ہے، اعمال صالحہ اختیار کیے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کی ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہے، سنتوں کو اپنایا ہے، تو اللہ رب العالمین انعامات بھی عطا فرمائیں گے، احسانات انعامات سے نوازیں گے، جنت کے باغات ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اللہ کے دیدار بھی نصیب ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بروز قیامت اللہ کے دیدار ان کو مقدر ہوگی، نصیب ہوگی جس نے اللہ کے احکامات پر عمل کی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی جس نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی ہے۔ تو فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر بلا شبہ ہمارے ذمے ہے بیان ہو، اس کا بیان کرنا، کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم چاہتے ہو دنیا کو، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑتے ہو آخرت کو، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، باسرۃ، بے رونق ہوں گے، پشتو میں جو کہتے ہیں مخ کی سر نشتہ، تظن، خیال کرتے ہوں گے، ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے، کمر توڑنے والے جس سے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم ارحمنا یا ارحم